نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام دہ ہوگی۔ پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں، مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں، اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے۔ وہ اس دولت مند آدمی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ اب تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا، میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں کہ مجھے تم واعظ بھی کہو۔ لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک کیا ہوا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، کف افسوس ملتا رہ گیا، اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور الہہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے، اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے۔ تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے، اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، اب چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے۔ تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ رکوع اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے۔ تو شرک کون سا کیا اس نے؟ وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا، یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال۔ جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے۔ اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں، اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا، اور وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت، انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو زیادہ راجح ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی۔ جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتی ہے، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی۔ فقال لصاحبہ وهو يحاوره، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں۔ اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کان لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا ہے، میرے بازو بھی بہت ہیں۔
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے۔ کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے؟ دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے۔ یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پہ آبپاشی کا نظام ہے، میرے نہر چلی ہوئی ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی ہے۔ ہاں ڈکوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے۔ اور یہ کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں لازماً ملے گا بہت بہتر لوٹ کر۔ اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے، تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے ہی وہاں پٹخارو گے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس اللہ کے بندے نے، جو نیک بندہ تھا، کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں اور تجھے کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا، پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے، تو کہتا ماشاء اللہ۔ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے۔ ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ اور یصبح ماؤہا غوراً، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا۔ یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکنا چور کر دے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، معلوم ہوتا کہ وہ بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے، جس کو تانا دیا اسے انا خیر من، انا اکثر منک مالا و ولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے۔
اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من عادى لی ولیا فاذنته للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے، اور فارسی کا ایک شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، کسی صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے تو وہی تب ہمارے ہی اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفِ افسوس ملنا۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا، ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی ہیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت جو ہے پوری کی پوری اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے، کس سے انتقام لے، سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے۔ یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو، والی سے ولایا بنتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ۔ اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار، هنالک الولایۃ للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے۔ هو خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی کہ ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی۔ تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجئے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوش کن منظر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تن کے کچھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ خیر صلاح۔ یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا۔ لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ادھیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئیں، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی سے تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا۔ ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے،
اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمینی شے نہیں ہے۔ بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ اس صورت میں آیا ہے، اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، پھر آیا ترید زینت الحیات الدنیا۔ اے نبی دیکھیے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے، اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے، آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان ہے جو برت لوگے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں، آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے۔ امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹل پہاڑ چل جائیں گے، تو آئی بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں، وہ اکٹھے تھے سب کے سب۔ بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے۔ تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو، فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو ہمارے پاس، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت، وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی، تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے۔ الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امیدوار ہی نہیں ہے، اس خیال ہی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وضع، اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا
کون سا جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا، ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا، ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی۔ آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے، جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ لیں، وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو صورتحال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ۔ تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے۔ ووضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاھا، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے۔ کیسا یہ اعمال نامہ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 6 رکوع ختم ہوئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں، 12 رکوع اس کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں، سورہ کہف کی 110 آیت ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے۔ میری ایک کتاب ہے، وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربه، تو اس نے وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں گاٹتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میری کریشن کا ماسٹر پیس، کلائمیکس، اور تم بدبختو، تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لعین کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے صلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کی رفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا۔
وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا. یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، اس کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکاء کو جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں. فَدَعُوهُمْ، تو وہ پکاریں گے ان کو. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے کہ وہ جو شرکاء چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین جو ہیں، ظالم، گناہ گار، کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ آیت جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے، وہاں یہاں یہ آیت 54 ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ، وہاں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں پیدا کر جو بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں. یہاں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، یہ الفاظ بھی جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، آیت نمبر 94 ہے یہ وہاں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہاں آیا ہے إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں فرمایا الا ان تاتیہم سنت الاولین، ان کو جو روکا گیا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے. الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا. او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، یہاں پہ جمع کے سیغے میں آ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہاں جمع کے سیغے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل، جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں، حق کو ٹلا دیں، حق کو شکست دے دیں. یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، حجتیاں کر رہے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا. لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اعراض کیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھانٹ جکاڑ جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. حجابا مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں.
انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے، وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے۔